أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے کچھ نفع نہ دیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی کا مضبوط توق ہوگا. بات چل رہی تھی اس سورہ شریفہ کے متعلق تبت یدا ابی لہب وتب کے بارے میں، اور یہ بات ہم سب کے سامنے آئی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کے خاندان والے ایک شخص اور ان کی بیوی ابو لہب اور ام جمیل کا تذکرہ کیا گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کیا کرتے تھے. اور ابو لہب کے بارے میں خاص طور پر ایک مکمل صورت نازل ہوئی جس کو سورۃ اللہب کہا جاتا ہے. اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آئی کہ اس کی کس کس انداز کی گستاخیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور قرآن مجید نے وہ اپنے مال کے بارے میں اور اپنی کمائی کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ قیامت آنے کی نہیں ہے، اور اگر آئے گی تو میں اپنے مال اور اپنی کمائی کے ذریعے قیامت میں بھی اس کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. تو خداوند قدوس نے اس آیت شریفہ میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب میں بھی اس کی نفی کر دی کہ اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ کام نہ آئی. مال اور کمائی الگ الگ چیز ہے. مال تو کبھی آدمی کو بغیر محنت کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، کبھی وراثت میں مل گئے، کبھی کسی نے ہدیہ دیا تو مال مل گئے. اور ایک ہے کسب، آدمی جب پونجی دکان پہ لگاتا ہے اس سے نفع ملتا ہے، جو نفع آدمی کماتا ہے اس کو کسب کہتے ہیں. تو اس کے مال نے بھی، یعنی جو مال اس کو کہیں سے ملا ہو اس نے بھی اس کو نفع نہ پہنچایا. وما کسب، اور جو مال اس نے بزنس میں لگایا اور اس سے کمائی حاصل ہوئی، اس سے جو نفع حاصل ہوا اس سے بھی اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا. اور یہ تو دنیا میں اس کی سزا کا تذکرہ ہے، اور آخرت میں سزا کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. لہب، اس کا لقب تو اس کے باپ نے لہب اس لیے رکھا تھا کہ لہب کے معنی آتے ہیں آگ، انگارہ، وہ چمکتا ہے. تو ویسا اس کا چہرہ بھی، اس کا پوری ذات ایک سفید اور سرخی میں ملی ہوئی تھی. اعلیٰ درجے کا خوبصورت شخص تھا. سرخ جیسا کشمیر کے لوگوں کو دیکھتے وہ کیسے خوبصورت رہتے اور سرخی مائل ہوتے، تو وہ بھی اسی قسم کا تھا. تو اس معنی میں لے کر ان کے ابو جان نے ان کا نام رکھا، ان کا لقب رکھا تھا اس کا ابو لہب. لیکن قرآن مجید نے ابو لہب اس معنی میں نہیں، بلکہ لہب سے قرآن نے انگارہ مراد دیا. یعنی یہی ابی لہب جو اس میں دنیا میں اپنے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا ہے، وہ آخرت میں ابو لہب اس لیے نہیں ہے. وہ لہب یعنی انگارے والا ہے، وہ جہنم والا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس معنی میں قرآن مجید نے اس کا تذکرہ ابو لہب سے کیا. اس کی جو اصل کنیت تھی اس اعتبار سے نہیں. پھر اس کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا. اس کی بیوی ام جمیل اس کا لقب تھا. عرب میں یہ بات چلتی تھی، وہ لقب اور کنیتیں رکھا کرتے تھے، اور نام بھی رہتا تھا. اس کا نام اروا تھا. یہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. اللہ کے رسول کا جس جگہ سے گزر ہوتا تھا مستقل حمالۃ الحطب، جنگل میں جاتی
اور کانٹے کے گٹھر اٹھا کر لاتی تھی اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس کو پتہ چلا کہ میرے شوہر ابو لہب اور میری برائی رسول کر رہا ہے تو وہ ایک پتھر لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے چلی۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس کو آتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ جمین آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ وہ قریب آئی اور ابو بکر سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارا نبی کدھر ہے، تمہارا نبی کدھر ہے، اس طریقے سے پوچھ رہی اور کہتی جا رہی ہے اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو اس پتھر سے میں ان کو لہو لہان کر دوں۔ اس کے بعد وہ برائی کرتے ہوئی گالیاں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ یہاں تھی ایک فرشتہ میری حفاظت کر رہا تھا، اس لیے وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور وہ یوں کہتی تھی یہ تو مزمم ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے محمد، یعنی تعریف کیا ہوا جس کی تعریف کی جائے، تو وہ یوں کہتے تھے مزمم، ہم مزمم کی یعنی برائی کی ہوئی کی برائی کرتے، وہ اللہ کے رسول کو محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے۔ خیر، اتنی ساری گستاخی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب کیا ملتا ہے اس کا اندازہ لگاؤ۔ کتابوں میں اور تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، آئندہ سورہ فتح میں فتح مکہ کا تذکرہ آ رہا ہے سورہ نصر میں، جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں 20 رمضان کو، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں، یعنی ابو لہب کے بیٹے۔ عتیبہ تو ہلاک ہو چکا تھا اور عتبہ اور معتب ایک دوسرا بیٹا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے، کہیں وہ چھپ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے اللہ کے رسول نے عباس سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، تو میدان عرفات میں کسی جگہ ان کو چھپا ہوا پایا، دونوں کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولے بغیر اسلام ان کے سامنے پیش کیا، تو دونوں بچوں نے، عتبہ نے اور معتب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے پہلے دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کو مانگ چکا تھا۔ یہ ان بیٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے اتوار کو بھی سنا کہ کس انداز سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اسی اخلاق کے نتیجے میں اسلام دنیا میں پھیلا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اس کو مکمل کروں۔ آج ہی اپنے مدرسے میں کل ایک مولانا تشریف لائے تھے، انہوں نے اخلاق کے بارے میں عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ مولانا الیاس صاحب بھٹکلی ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اوپر 2 آسمانوں کے بیچ میں، اور اس انداز سے کہ آپ گھبرا گئے اور اقرا والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو، اور یہ وحی آپ کے سامنے آئی کہ آپ گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ اخلاق کے قبیل سے چیزیں تھیں۔ کیا آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، آپ بوجھ والا کا بوجھ ڈھوتے ہو، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، مسکینوں کی آپ مدد کرتے ہو، یتیموں کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے گا۔ اس سے مولانا الیاس صاحب یوں فرماتے ہیں، مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم، کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگرچہ آخرت میں عبادتیں چلے گی، عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کریں گے، لیکن دنیا میں بھی امن کی زندگی گزارنے کے لیے گاؤں کا ماحول پرسکون رکھنا ہے، پرامن رکھنا ہے، اطراف بستی کا ماحول پرامن رکھنا ہے، اور اپنے ملک کا ماحول پرامن رکھنا ہے، تو مسلمان کو سب سے پہلے یہ بات پلے باندھنا ہوگی کہ وہ اپنوں کے ساتھ بھی، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب، اپنے متعلقین اور غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ مفتی شفیع صاحب ایک جگہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں
یہ یورپ کے جو لوگ رہتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام سے ناواقف ہیں، لیکن وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن کافی چیزوں میں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بہت ساری اخلاقی چیزیں، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کہ آدمی دستک دے کے گھر میں داخل ہو اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، اگر صاحب منزل کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہو تو آپ آئے، کسی سے ملے تو اچھے انداز سے ملے، اگر غلطی سے بھی چلتے چلتے کسی کو اپنی کوئی ٹھوکر لگ گئی تو اس سے فوری طور پر سوری کہنا، اور یا بات کرے تو آدمی پورا نرم لب و لہجہ اختیار کرے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، وہ ان غیروں نے اپنائی، جس کے نتیجے میں دنیاوی اعتبار سے ان کو ترقی ملی۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو یہ اس کا انجام بھی جیسا کہ ابو لہب کا جو انجام ہوا اور اس کے بیٹے عتیبہ کا جو انجام ہوا، ویسا ہی برا انجام اس عورت کا بھی ہوا۔ اس کی عادت قرآن مجید یوں بیان کر رہا ہے، حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی یہ سردار ابو سفیان کی بیٹی ہے، سردار کی بہن یعنی حضرت معاویہ کی بہن ہے، سردار کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی ہے۔ تب بھی ایسی بری عادت تھی، اتنی سردار کی بیوی، سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن ہونے کے ناطے چاہیے تو یہ تھا کہ جلانے کی لکڑیاں خرید لیتی، لیکن بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے وہ ادھر جاتی یعنی جنگل میں جاتی اور لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، تو اس کے بخل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کانٹے اٹھا کر لاتی تھی، کانٹوں کے گٹھر، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہی آ رہی تھی، راستے میں سر پہ گٹھر اٹھایا ہوا تھا کانٹوں کا یا لکڑیوں کا، اور عرب کی عادت یہ تھی، ان کی عورتیں جب گٹھر اٹھاتی تھی تو اس کی ایک رسی اپنی پیشانی سے باندھ دیا کرتی تھی۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کسی جگہ سستانے کے لیے بیٹھی، آرام کرنے کے لیے بیٹھی، اور گٹھر سر سے نیچے اتار دیا، پھر جب دوبارہ اس کو چلنا تھا تو اپنے سر پر گٹھر رکھا اور وہ رسی باندھ لی، اور اچانک وہ کھڑے ہونے کے لیے جا رہی تھی تو ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ وہ گٹھر پیچھے گر گیا، اور وہ جو رسی پیشانی پر تھی وہ گلے میں آ گئی، اور اتنا زور سے یعنی وہ اس کا گلا بند ہو گیا کہ اسی حالت میں گلا گونڈ گیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، مر گئی۔ یہ اس کا انجام ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیا کرتی تھی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا حمالۃ الحطب کا، وہ آخرت میں ابو لہب جب آگ میں جائے گا تو اپنے شوہر کی آگ بھڑکانے کے لیے ادھر بھی گٹھر کے گٹھر لکڑیاں اٹھا کے اپنے شوہر پر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بڑھے۔ یہ قرآن مجید اس کی عادت بیان کر رہا ہے۔ اور ایک اور مطلب عجیب و غریب یعنی مفسرین نے بیان کیا، حطب کے معنی لکڑی کی، اور اس سے آگ مراد لی جاتی ہے، گویا وہ آگ اٹھانے والی ہے۔ یہ محاورہ ہے، جیسا کہ ہم آج کل اردو میں بولتے ہیں کہ یہ پیٹرول چھڑکنے کا کام کر رہا ہے، یہ زخم پہ نمک ڈال رہا ہے۔ یہ مراد ہوتا ہے چغلی کرنے والے سے، کہ لگائی بجھائی کر رہا ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر لا رہا ہے، اور آپس میں دو شخصوں کے درمیان لڑا رہا ہے۔ یہ بھی حمالۃ الحطب یعنی چغل خور تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول کی مجلس کی باتیں لوگوں کو غلط سلط بیان کرتی تھی اور آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتی تھی، گویا اس کے چغل خور ہونے کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی چغل خور نہ بنے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا، یعنی ابتدائی مرحلہ میں بہت سارے مؤمنین پہلے ہی مرحلہ میں جنت میں جائیں گے، لیکن چغل خور پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ایک مدت تک وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی کا توق ہوگا، یعنی جیسے جو رسی بڑھ دی جاتی ہے وہ کتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اس کو بہت سارے لوگ اس جانب سے 10 آدمی پکڑے اور اس جانب سے 10 آدمی پکڑے تو بھی وہ ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ گنا زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور توق بنا دی جائے گی۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے علماء میں گزرے، اکابرین میں گزرے، انہوں نے
عجیب و غریب تفسیر لکھی ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ جید جو بولتے ہیں، گلے کے لیے بہت سارے الفاظ عربی الفاظ آتے ہیں، لیکن جید اس گلے کو کہا جاتا ہے جو گلا بہت خوبصورت ہو اور ہر وقت زیورات سے لدا پھرتا ہو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے گلے میں جمیل اروا ابو لہب کی بیوی اپنے گلے میں اعلیٰ درجے کا قیمتی سونے کا ہار پہنا کرتی تھی، اور مکہ والوں میں لوگوں میں یہ کہتی تھی اسی ہار کو بیچ کر میں رسول کی دشمنی میں اس کا پیسہ خرچ کروں گی، یہ اس لیے میں نے ہار لٹکایا ہے کہ اس کے جتنے پیسے یعنی اس کو بیچ کر اللہ کے رسول کی دشمنی میں صرف کرو گی۔ اس گلے کو کہتے ہیں جید۔ تو قرآن یوں کہہ رہا ہے وہی گلا جو زیورات سے لدا رہتا تھا اور جس گلے پر اس کو ناز اور فخر تھا، اسی گلے میں جہنم میں آخرت کے دن مضبوط بٹی ہوئی رسی کی طرح عجیب و غریب اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا جس گلے پر اس کو یہ ناز تھا۔ 29ویں پارے کی تفسیر میں 4 سورت میں سال سائل بعذاب کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جو زنجیریں جو بنائی جائے گی، جو جہنمیوں کو پہنائی جائے گی، دبر سے داخل کی جائے گی اور منہ سے نکالی جائے گی، اس کے ایک کڑا جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک کتنا سارا اسٹیل یعنی بلڈنگوں میں استعمال ہوا، وہ اسٹیل کی برابری ایک کڑا نہیں کر سکتا۔ کتنا لوہا اس چیز میں استعمال ہوا ہوگا۔ اور میں نے ابھی جماعت میں جانا ہوا تھا ہمارے بھائی کا، میں بھی ایک مدت پہلے اسی لاک ڈاؤن میں آڑنگ جماعت میں جانا ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارے بھائی گئے تھے، وہ بتلا رہے تھے وہ علاقہ مجھے یاد نہیں رہا، اس علاقے میں یہ لوہے کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز زمین میں رکھی ہے، وہ پورا کئی کلومیٹر پر وہ رقبہ پھیلا ہوا ہے، کتنا اسٹیل دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ ان کا بیان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا وہ خزانہ رکھا ہے، 10 سے 15% لوہا اس میں سے ابھی ختم نہیں ہوا، 100% میں سے 15% بھی لوہا ابھی اس کان سے اس خزانے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیل کا لوہے کا خزانہ رکھا ہے ابھی اتنا بھی مکمل نہیں ہوا۔ کتنا لوہا ہوگا، وہ پوری دنیا کا لوہا قیامت کی جو جہنمیوں کو زنجیر پہنائی جائے گی اس کا ایک کڑے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ فی جیدہ حبل من مسد، اس کے گلے میں جس گلے پر اس کو ناز تھا اور جو اتنا قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، اسی گلے میں اس کو جہنم میں ایک توق ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی۔ اس آیت کے بارے میں مفتی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک نامی ایک کتاب ہے جو بیان القرآن ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں لکھی رہتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مقبول بندوں جو انبیاء میں سے ہے اپنی طرف سے ان کے ساتھ گستاخی کرنے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے سکتے ہیں، یہی حال علماء کرام اور عوام میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گستاخی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ اسی کو مولانا الیاس صاحب گمن نے یوں کہا، ان لوگوں کا الیکشن نہیں ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا ہے؟ الیکشن نہیں ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے۔ پھر جب سلیکشن ہوتا ہے تو اس کو اپنے اعتبار سے کوئی اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو اس کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس نے اس کا سلیکشن کیا ہوا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ خود اس کی جانب سے نمٹ لیتے ہیں، جیسا کہ اس سورہ شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی گستاخی پر جب آپ کو یہ صفحہ پر تشریف لے گئے، آپ نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا تھا، خود پورا کا پورا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ میرے مقبول اور برگزیدہ نبی کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو، وہ ہلاک نہیں ہوا، ہلاکت تمہاری ہے۔ فی جیدہ حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے
वस्तगफिरहु, और उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो यानी अल्लाह तबारक व ताला बड़े तौबा कबूल करने वाले हैं। इस सूरह शरीफा का नाम सूरतुन नस्र है। कभी कभार कुरान मजीद की बल्कि अक्सर और बेशतर बहुत सारी सूरतों के नाम उस सूरत के अंदर कोई एक लफ्ज़ आता है जो मेन पॉइंट होता है, उसी लफ्ज़ को देखकर कभी सूरत का नाम रख दिया जाता है। जैसे इसमें एक लफ्ज़ है इदा जाअ नस्रुल्लाहि, जब अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आ जाए, तो वो नस्र वाला लफ्ज़ था, उसी को लेकर सूरत का नाम रख दिया गया सूरतुन नस्री मदनिया। मदनिया और मक्किया की तफसीर आपके सामने गुजर चुकी है। इस सूरह शरीफा में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर फ़तेह मक्का का तज़किरा किया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वतन था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपने पूरा बचपन वहाँ गुजारा, और उधर सबसे मुक़द्दस ज़मीन है काबतुल्लाह वहाँ मौजूद है, और पूरी दुनिया का सबसे बीचों बीच काबतुल्लाह उस जगह है, और काबा को देखने का किसको जी नहीं चाहता। उस जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी, फिर वो फ़तेह मक्का हुआ। पूरी तफसील के साथ मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी दामत बरकातहू ने अच्छे अंदाज से उसको बयान किया है। अभी जितना हो सके उतना फिर इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को हो जाएगा। खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़तह तक आपको मुख्तसर अंदाज में ले जा रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पैदा होने के बाद 40 साल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया। फिर इक़रा बिस्मि रब्बिक शुरू सूरत ये इस किस्म की आयतें नाजिल हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर से भी गुजरना पड़ा जो आपके सामने आया कि हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह की दावत दो, अल्लाह के होने की दावत दो, और आपको ये सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए। उसके बाद 6 साल बाद 13 साल तक आप मक्का में रहे। नबूवत मिलने के बाद 6 साल के बाद वो शैब अबी तालिब का वाक़या पेश आया, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समाजी मुकाता किया गया। मुआशरती तौर पर लोगों ने आपके साथ बाइकाट किया, आपके खानवादे के साथ बाइकाट किया। उसके बाद हिजरत करने से 3 साल कबल वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम हज में मौक़े हज पर तशरीफ़ ले जाते थे और अपने आप को लोगों के सामने पेश करते थे कि मुझे अपने यहाँ ले जाओ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाने का मौका दो। इस किस्म की बातें अल्लाह के रसूल हर मर्तबा कहते थे। लेकिन पूरे अरब ममालिक में मरकज़ी हैसियत जिसको हासिल थी वो मक्का को हासिल थी और कुरैश मक्का को हासिल थी, जिसके नतीजे में हर शख्स ये जानता था कि इस नबी का साथ देना गोया कुरैश के साथ मुखालफत मोल लेना है और कुरैश के साथ दुश्मनी मोल लेना है, जिसका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर आखिर एक मरतबा मदीना से आए हुए 6 आदमियों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और आपने उनके सामने पूरा इस्लाम का तारुफ रखा, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उसका नतीजा फ़कत इतना था, ये रहते थे मदीना में और मदीना में उनके साथ यहूद थे। यहूद और अंसार की, जिनको अंसार कहा जाता है, उनकी आपसी दुश्मनी थी और लड़ाई होती रहती थी। तो यहूद इन अंसार को ये कहा करते थे कि हम में नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे, जब वो आएंगे तो हम उनका साथ देकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और हम जीतेंगे, हम तुमको हराएंगे। इस किस्म की बातें अंसार के कानों में पड़ी थी और उनको आगे पीछे कुछ मालूम नहीं था। बस इतना मालूम होता था, पूरा आसमानी किताबों का इल्म, तौरात और इंजील का इल्म तो यहूद के पास था, अंसार के पास नहीं था। तो इस किस्म की बातें, तो अंसार ने जब ये बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने नबी आखिरुज़्ज़मा होने की सुनी तो उनको लाइट हुई कि अच्छा, ये तो वही नबी है जिसके बारे में ये यहूद कहा करते हैं, तो हम उनको मौका क्यों दें, लाओ पहले हम आप पर ईमान ले आते हैं और हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हासिल कर लेते हैं और यहूद का मुकाबला करेंगे। इस तरीके से 6 आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये आपके हिजरत करने से 3 साल पहले 6 आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उसके बाद फिर आइंदा साल 12 अफराद का आना हुआ, फिर उसके अगले साल 75 अफराद का आना हुआ। उसके बाद अल्लाह के रसूल किस अंदाज से मदीना तशरीफ़ ले गए,
وہاں جانے کے بعد مکہ والوں کا کیا انداز رہا، مکہ والوں کا کیا طرز عمل رہا، پھر فتح مکہ کس انداز سے ہوا، وہ پوری تفصیل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔